मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दुनिया में कानून बनते हैं इंसानों की इस्लाह के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए। वो कानून मजबूर करता है इंसान को इंसान बनने पर, लेकिन जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना शुरू कर देता है, तो उसकी सबसे पहली अलामत ये होती है कि उसके दिल में अपनी इस्लाह का जज्बा पैदा होता है। जिस आदमी के दिल में दूसरों की इस्लाह का गलबा हो, अपने से गाफिल हो, वो मुखलिस नहीं हो सकता कभी भी। तो ये अपने आप को पहचानने का कि मैं कितने पानी में हूं, मेरा वेट कितना है अल्लाह की नज़र में, अपने आप को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको अपनी इस्लाह की कितनी फिक्र है कि मैं ठीक हो जाऊं। हम में से हर शख्स को दूसरे की बहुत ज्यादा फिक्र है, अपनी नहीं है। उसकी वजह क्या है? इंसान को दूसरे की गंदगी गंदी महसूस होती है, अपनी गंदगी से इंसान को नफरत नहीं होती। मैं मिसाल देता हूं ना, वॉशरूम से आप होके आए, खुद घंटा घंटा बैठे रहोगे, बदबू नहीं आएगी आपको। तभी तो लोग कुंडी लगा के बैठ जाते हैं। कराची में वैसे भी ज्यादा बैठते हैं, कब्ज ज्यादा है यहाँ पे, बैठे रहेंगे। कोई वॉशरूम से आए, आप फौरन जाएं, कैसे नाक पकड़ रहा होता है इंसान, स्मेल आ रही है जी, एग्जॉस्ट फैन चलाओ जी, एग्जॉस्ट करो, इसको बाहर निकालो। भाई कोई फर्क थोड़ी है, वही रिपोर्ट जो उसने पेश की है वही कौन पेश कर रहा है? आपने पेश की है वही वो पेश करके आया है, रिपोर्टें तो एक ही हैं। खुद बैठे हुए हैं, अपनी बदबू बर्दाश्त हो रही है, दूसरे की जरा एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होती। ये इंसान की फितरत है। अपनी गंदगी उसको बुरी नहीं लगती, दूसरे की गंदगी बहुत बुरी लगती है। दूसरा कंजूस हो बहुत बुरा लगेगा, खर्च नहीं करता, गरीबों का ख्याल नहीं करता। खुद कंजूस हो महसूस ही नहीं होता। दूसरा गीबतें करता हो बहुत बुरा लगता है, यार हर वक्त लोगों की गीबतें करता रहता है। हम खुद करते ना, हमें बुरा बोलो नहीं लगता। दूसरा बद अखलाक हो, चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, बहुत बुरा लगता है। खुद ये काम कर रहे हो बिल्कुल भी बुरा बोलो नहीं लगता। और भी बहुत सारी मिसालें, लेकिन वो दूंगा तो आप फील कर सकते हैं। मेंबर है इसलिए मैंने इतने एहतराम से कहा, आपको फील होगा। बहुत सारी चीजें जब कोई दूसरा कर रहा हो बहुत बुरा लगता है, हम खुद कर रहे हो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। दूसरे की पसीने से बहुत बदबू आती है, अपना पसीना लेके घूम रहे होते हैं, दूसरों को सुंघाते रहते हैं। दूसरे को जुकाम हो, सफ में आपके साथ आके खड़ा हो जाए, कितना बुरा लगता है। हर वक्त नाक सी कर रहा है, ना तकलीफ होती है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब को जुकाम होता था तो वो जमात की नमाज छोड़ देते थे, हालांकि बहुत सख्त पाबंद थे जमात की नमाज के, वो बहुत सख्त पाबंद। उनकी तकबीर उला नहीं छूटती थी कभी, जुकाम होता छोड़ देते। वो कहते थे जब कच्चा प्याज खा के मस्जिद में आना मना है, जिसकी बदबू से नफरत होगी लोगों को, तो जुकाम में आके हर वक्त नाक खींचते रहना, तो उससे तो साथ वाले को ज्यादा नफरत होगी। लेकिन आजकल ये मैनर्स मार्केट से क्या हो गए हैं, शार्ट। जुकाम का मरीज घर में तो उसको घुसने नहीं देते, तो वो मस्जिद में आके ही खंखारता रहता है। आप वुजू खाने पे देखें, इतने माशाल्लाह ठप्पे नजर आएंगे ना आपको, अल्लाह माफ फरमाए, साफ भी नहीं करते फिर उसको। तो देखो इंसान डंडे से सुधरता है, डंडे से। मेरे मुख्तलिफ जगहों पे घर है ना, तो एक घर मेरा ऐसा है जिसके पड़ोसी को टाइम नहीं है उनका, किसी भी वक्त शोर मचाना शुरू कर देंगे। बाहर निकलते हैं, दरवाजा इतनी जोर से धाड़ करते हैं, आंख खुल गई तो गए। अभी चंद दिन पहले यही हुआ, सो रहे हैं, रात को 2 बजे शादी के पटाखे, हमारे गार्ड भी घबरा के निकले कि कोई धमाका हुआ है, क्या हुआ है, नींद गई, खत्म।
تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا غریبوں کے علاقے میں رہو گے تو یہ سب کچھ بولو ہوگا. غریبوں تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی, یہ بھی غریبوں کا نہیں ہے, متوسط لوگوں کا علاقہ ہے, لیکن آپ ڈیفینس میں جاؤ, ملیر کینٹ میں رہو, فیلکن ہاؤس میں جاؤ, وہاں یہ آپ کو حرکتیں نظر نہیں آئیں گی. اس لیے نہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں, یہی انڈے بچے ہیں, یہیں سے گئے ہیں سارے ڈیفینس میں بھی. اور قانون جہاں مضبوط ہوگا وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اللہ کے خوف سے خیال کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. وہ چند لوگ ہی ہیں مارکیٹ میں جو رات کو 2 بجے فائرنگ نہ کریں یہ سوچ کے کہ کوئی پڑوس میں سو رہا ہوگا. مولانا لوگ خیال نہیں کرتے آج کل, تو غیر مولانا کہاں سے کرے گا؟ جمعے کی تقریروں میں جو بھونپو لگا کے اسپیکر پہ پوری دنیا کو اپنی تقریر سنائی جا رہی ہے, کیوں بھائی آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو سننا چاہتے ہیں. جو نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کے کان میں کیوں ٹھوس رہے ہو؟ تو مائک لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے باہر. پہلے زمانے میں مسجد کے قریب گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ گھر کے قریب مسجد قیمت کم ہوگی, کیونکہ پتہ ہے بھائی وہ امام صاحب ہر وقت بھونپو ہاتھ میں منہ میں لے کے کچھ نہ کچھ پروگرام پیش کرتے رہیں گے. سارے امام ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں. تو دوسرے کو تکلیف سے بچانا, نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک پڑوسی ہے ہمارے, وہ جب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. چل رہا ہوتا تو اگلے ہفتے صحیح ہو جاتے نا. اس لیے کوئی کسی کی انسلٹ, کوئی کسی کی نہ دل شکنی ہو رہی ہے نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی. خود پڑوسی کو نہیں پتا چل رہا کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید دوسرے میرے پاس یہ آپشن بھی ہے نا 4 پڑوسی, تو میں کسی پڑوسی کی غیبت کروں تو وہ اس کو کیا پتا چلے گا میری غیبت ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے والوں کی ہو رہی ہے. بہت سارے فائدے ہیں بھائی, کر لو تم بھی, بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. پکڑے نہیں جاؤ گے, کسی سے قرض لے کے کھا جاؤ گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے. میں نے قرض لے کے کھایا نہیں ہے, لیکن ایک بہترین آپشن, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے, پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے. تو نہ بھاگ سکتا ہے کہیں. مجھے باہر ملکوں کے ویزے بھی اتنی آرام سے پتہ ہے کیوں مل جاتے ہیں. جب میں FRC دکھاتا ہوں نا, فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, اس میں اتنے بچے اتنی بیگم, تو امریکہ بھی کہتا ہے یہ سلپ ہونے والا بندہ نہیں ہے, کینیڈا بھی کہتا ہے یہ بندہ سلپ ہونے والا نہیں ہے, جاپان بھی اس فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ کو دیکھ کے بولتا ہے بندہ خاندانی ہے, بھاگنے والا نہیں ہے. اسی بیس پہ تو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے. ان کو خطرہ ہوتا ہے پاکستانی حالات کی وجہ سے سلپ نہ ہو جائے. جب ان کو پتا ہوتا ہے اتنا بڑا پریوار, فیملی, خاندان, تو کہتے ہیں یار اس کو تو ویزا دے دو, یہ کدھر جائے گا ان کو سب کو چھوڑ کر. لوگ کہتے ہیں اسی بیس پہ ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا خاندان ہے, بیزار آ گیا, بھاگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جتنا بھی بڑا خاندان, آپ جتنے بھی بیزار ہو, دنیا میں ہر چیز کو چھوڑ کے بھاگنا آسان ہے, بچوں کو چھوڑ کے بھاگنا آسان نہیں ہے. جو لوگ بھاگتے ہیں بچوں کے لیے بھاگتے ہیں, تو بچوں کو چھوڑ کے کہاں سے بھاگ جائے گا بھائی آدمی, کیا خیال ہے؟ تو خاندان کو چھوڑ کے بھاگنا بہت مشکل. تو اس لیے جب تمہارے زیادہ بچے ہوں گے, زیادہ بیویاں ہوں گی, تو ویزا بھی باہر کا آسانی سے لگے گا. آسٹریلیا نے مجھے خود فون کر کے ویزا دیا ہے, کاغذ غلط فل ہو گئے تھے, 2019 یا 20 کی بات ہے. ورنہ آسٹریلیا کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا ہے. ڈاکومنٹیشن میں غلطی کر دی, ایمبیسی سے فون آیا کہ آپ کے ڈاکومنٹس غلط سبمٹ ہوئے ہیں, میچنگ نہیں ہے, آپ اس کو یوں کریکٹ کریں اور پھر دوبارہ سبمٹ کریں. سبحان اللہ. میں نے کہا بتائیں کیسے, اب مجھے یاد نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا آپ لائیں پین کاپی لے کر آئیں, آپ لکھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. اسٹائل دیکھو یار, عزت دیکھو. ہم لے کر آئے, ہم نے لکھا, تو اس نے بتایا یہ طریقہ ہو. اسلام آباد سے فون آیا تھا, تو ہم نے پھر اس کے حساب سے سبمٹ کیے, لگ گیا ویزا. باہر ملک کوئی کسی سے ٹینشن میں نہیں ہے, وہ سب آپ کو ویزا دینا چاہتے ہیں. نہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے نہ کسی اور کنٹری سے, ان کو نفرت ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ سے. ان کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وزٹنگ ویزا لگا رہا ہے, اصل میں بے روزگاری سے بھاگ رہا ہے. یہاں آ کے سلپ ہوگا, پھر اسائلم داخل کرے گا,
کہ مجھ پہ خطرہ ہے, خود اپنے اوپر حملے کروائے گا, شب برات کے پٹاخے پھٹوائے گا اپنے اوپر, ویڈیو بنائے گا کہ بم دھماکہ ہوا ہے اور یہاں آ کے سلپ ہو جائے گا. ہمارا کردار ٹھیک ہو تو سب ویزے دینے کے لیے تیار ہیں. دبئی میں بین ہو گئے, ابو ظہبی میں بین ہو گئے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے اسپیڈ بڑھا دو. جب بھی میں یہ بولا کروں نا اسپیڈ بڑھا دو, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا گاڑی کی اسپیڈ بڑھاؤ, پیسے کمانے کی اسپیڈ بڑھاؤ. جب بھی میں یہ لفظ بولوں کہ اسپیڈ بڑھاؤ, یار اس کی مائک تو تیز, آواز تو بڑھاؤ نا. جب بھی میں یہ بولا کروں اسپیڈ بڑھا دو, تو سمجھ جاتے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیویوں کی اسپیڈ بھی اور بچوں کی اسپیڈ. باقی زیادہ بد دعائیں نہیں لینی خواتین کی. خواتین کہتی ہیں ہم لوگ فیملی کے ساتھ, آپ کا اچھا بھلا بیان چل رہا ہوتا ہے, اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے, آپ شادی لا کے بیچ میں گزر سارا خراب کر دیتے ہو, مزہ سارا مزہ خراب کر دیتے ہو بیان کا. تو ان خواتین سے میں ایکسکیوز کرتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. اصل میں تو یہ اصل ٹاپک ہے, وہ ہیں, لیکن چلو اس کو ہم اصل کہہ کے اب دوسرے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. میں بہت ڈھیٹ ہوں, میں نے عزم کیا ہے میں سوسائٹی سے اس لعنت کو ختم کروں گا. دیر سے نکاح اور یہ جو تعدد زوجات, یہ سوسائٹی میں ختم ہو کے جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہے نا, بیڑا غرق ہو رہا ہے, مردوں کا بھی عورتوں کا بھی.